الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن إلى من أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم وعزیزان مکرم، آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ لبکشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج بہت سے لوگوں میں یہ تصور ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دائرہ اسلام میں زندگی گزارنی، شریعت کے مطابق اگر زندگی گزارنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر زندگی گزارنی ہے تو ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہو، ہمیں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی، ہمیں دنیا کو خیر بات کہنا پڑے گا، دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچ سکتے، یا اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رضامندی حاصل نہیں کر سکتے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دین ہے، ہماری یہ شریعت ہے، ہماری یہ جو تعلیم ہے وہ مسجد تک محدود ہے۔ ہم مسجد میں آئے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں
قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیا، اس کے بعد کی ہماری جو خارجی زندگی ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اس لیے بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بہت سی قرآنی آیات بارہا سنتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دنیا کی مذمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ قرآن بیان کرتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا سامان۔ دوسری جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش۔ اور ایک جگہ حدیث شریف میں فرمایا الدنیا جیفہ، کہ دنیا مردار جانور کی طرح ہے، وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، اور اس کو حاصل کرنے والا، اس کے پیچھے جانے والا، اس کے پیچھے پڑنے والے کتے۔ یہ تو یک طرفہ بات ہوئی، ایک طرف سے ہم نے یہ دیکھا دنیا کی حقیقت، کہ دنیا کی حقیقت قرآن اور حدیث میں کس طرح سے بیان کی گئی۔ دوسری طرف ہم اگر نظر ڈالیں اور دیکھیں تو قرآن دنیا کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ قرآن دنیا کے بارے میں اور مال و دولت کے بارے میں بیان کرتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ قرآن پاک میں جہاں پر جمعہ کا تذکرہ ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر چکو اس کے بعد زمین میں نکل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں پر فضل سے مراد رزق حلال ہے، رزق کو طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے ہمیں قرآن، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر رزق کو، مال کو، دنیا کو یہاں پر فضل کے ساتھ ذکر کرے۔ بعض جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے مال و اسباب کو خیر سے یاد کیا ہے، اور بارہا ہم یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو دعا ہے یہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، پارہ نمبر 2۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم بارہا مانگتے ہیں اے اللہ تم ہمیں دنیا کی بلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھی بلائی ہمیں عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ تو ایک طرف سے ہم نے دنیا کی مذمتیں سنی اور ایک طرف دنیا کی فضیلت اور مال و دولت کی فضیلت کے بارے میں جو ارشادات مذکور ہے اس کو سنا۔ دونوں کے درمیان تعارض ہو رہا ہے، کہیں پر تو دنیا کو کلاب اور دھوکہ وغیرہ سے ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ذکر کیا گیا۔ غور کیا جائے، قرآن اور حدیث کو خوب اچھی طریقے سے پڑھا جائے تو یہ بات سامنے نکل کر آتی ہے کہ اسلام کی نظر میں مال و دولت اور دنیا کوئی مذموم شے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ دنیا ہمارے نزدیک دنیا ہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب شے ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے
دنیا کو آخرت کے لیے ہم دنیا کما رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر تصور یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں پر جو بویا جائے گا کل آخرت میں جا کر کاٹا جائے گا۔ اگر یہ تصور ہمارے دماغ میں ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے محبوب چیز ہے۔ اس کے برخلاف ہماری دوڑ دھوپ اور ہماری زندگی کا مقصد ہم جی رہے ہیں، ہم صبح کر رہے ہیں، ہم شام کر رہے ہیں، ہمارے تصورات میں دنیا ہی دنیا ہے، ہم دنیا کے پیچھے ہی دوڑے جا رہے ہیں، تو یہی دنیا ہمارے لیے مذموم، یہی دنیا ہمارے لیے کتوں کی طرح ہے، یہی دنیا ہمارے لیے دنیاوی دھوکہ اور سامان، اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اس بات کو سوچیں اور غور کریں کہ دنیا ہمارے نزدیک تو محبوب شے ہے، جس طرح سے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اگر دوسرے لوگوں کو ہم دیکھیں، کافر اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو دیکھیں، تو ان کے نزدیک دنیا دنیا ہی ہے، یہ دنیا آخری منزل ہے، یہ ان کے نزدیک مقصد ہے، ان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، آؤ دنیا میں زندگی گزارو، دنیا کماؤ اور اس کے بعد اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے جاؤ۔ اگر یہی بات ہے تو ہمارے نزدیک یہ دنیا مذموم ہے۔ اور ایک بات کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کتنا بڑا کافر ہو، اگر وہ کتنا بڑا کافر ہو، کوئی موت سے انکار نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور میرا وجود بھی یہاں سے ختم ہونے والا ہے، میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلا جاؤں گا، ایک دن میری یہ آنکھ بند ہو جانے والی۔ دنیا میں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو انکار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا، مگر یہ ایسا ایک مسلم قاعدہ ہے کہ موت کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ کوئی ایک انسان مجھے بتا دو یہ کہتا ہو کہ میں موت کو نہیں مانتا، ہر ایک انسان موت کو مانتا ہے، میں اور آپ موت کو مانتے ہیں، کل ہم بھی یہاں سے مر کر چلے جائیں گے، مگر ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی، اور اس زندگی کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے، اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لے اور اس آخرت کو بنا لے، تو یہ ہماری دنیا کامیاب ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک آخرت کوئی شے نہیں ہے۔ اگر ہم سائنس کو لے لیں اور فلسفے کو لے لیں تو آج کل سائنس بھی یہ کہتی ہے، کچھ تجربات کے ذریعے یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کچھ ہے، زندگی تو ہے، مگر وہ کیسی زندگی ہے، وہ کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ مگر قربان جائیے اس تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے یہ بتلایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے اور تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا۔ اور آگے ہم چلتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی جو ہے اور یہ جو دنیا ہے اس کو اور واضح کرتے ہیں ایک مثال کے ذریعے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری مثال دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال پانی کی طرح ہے، اور یہ جو انسان ہے اور یہ انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے، اور کوئی انسان چاہے
کہ بغیر پانی کے کشتی کو چلا لے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ دنیا ضروری ہے، مگر بقدر ضرورت۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی ضرورت ہے اور دنیا کے سامان کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ ہاں، اگر یہ دنیا ہمارے نزدیک، یہ دنیا ہمارے دل و دماغ میں، یہ دنیا ہمارے تصور میں حد سے زیادہ گھس جائے، ہمارے اندر اتر جائے، یہ ہمارے لیے بڑا مذموم اور خطرناک ہے۔ جیسے کہ ہماری مثال چل رہی تھی کہ اگر پانی کشتی کے باہر ہے تو یہی پانی کشتی کو چلانے کے لیے ذریعہ اور سبب ہے، مگر تصور کرے اگر یہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو کشتی کا کیا حال ہو؟ یہی پانی جس کے ذریعے کشتی چل رہی تھی، یہی پانی اس کشتی کے ڈوبنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اگر ہمارے نزدیک یہ دنیا اتنی ہی ہے کہ یہ دنیا سامان ہے، اس کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ہمارے نزدیک یہ دنیا محبوب ہے، اس سے ہمارے دین کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جاتی ہے تو وہی پانی والی مثال ہے کہ یہ ہمیں غرق اور تباہ اور برباد کر کے رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پیش کی تھی، یہ بھی اسی بات کو بتاتی ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ یہ آیت موجود ہے 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی قارون کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ قارون کون ہے؟ اس کی بڑی تفصیل ہے، مگر اس موقع کی مناسبت سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا سرمایہ دار انسان جس کے پاس مال و دولت تھا، اور جب مال و دولت ہوتا ہے تو دوسری چیزیں اس کے ساتھ میں آئی جاتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکا تھا، اپنے مال و دولت کے اندر اور اپنے نشے کے اندر چور تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مال و دولت مجھے دی گئی ہے اپنے تجربات اور اپنی ذکاوت ہوشیاری کے بنا پر مجھے دی گئی، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو اس زمانے میں اس کو نصیحت کی گئی، اس کو جو نصیحت کی گئی اسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور میں نے بھی آپ کے سامنے خطبے میں وہی آیت پیش کی ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، فرمایا گیا کہ جو دنیا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، جو کچھ تجھے دیا گیا ہے اس کے ذریعے آخرت کے گھر کو تو طلب کر، آخرت کے گھر کو تو ڈھونڈ اور آخرت کے گھر کی تلاش میں ہے۔ اگر یہاں پر دنیاوی زندگی، دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی یہ جو بھی آرائش وغیرہ ہے، یہ جو مال و دولت ہے، اگر یہ بالکل اور کلیہ طور پر مذموم ہوتا تو یہاں پر یہ کہا جاتا کہ جو کچھ تجھے دنیا دی گئی ہے اس کو اتار پھینک، اس کو سمندر میں ڈال دے، اس کو جلا دے، مگر کہا گیا کہ جو کچھ تجھے سامان اور سرمایہ وغیرہ دیا گیا ہے اس کے ذریعے تو آخرت کے گھر کو تلاش کر، آخرت کے گھر کو بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لے۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک آخرت، دنیا کا ہونا یہ آخرت بنانے کے لیے سبب تو ہو سکتا ہے، ہمارے لیے مذموم نہیں ہو سکتا ہے، مگر شرط وہی ہے کہ ہماری دوڑ دھوپ اور پوری ہماری کوشش اور رات دن کی پوری جو زندگی ہے وہ اسی دنیا کے پیچھے گزر جائے تو یہ ہمارے لیے مذموم ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، ہم راہ خدا میں اس کو صرف کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تقریر کا پورا خلاصہ اور بات یہی عرض کی جا رہی ہے کہ اگر ہم دنیا کما رہے ہیں تو ہمارے نزدیک مذموم نہیں ہے، ہمارے نزدیک کوئی خطرناک شے نہیں ہے، مگر دنیا کمانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو دنیا حاصل کر رہے ہیں، مال و اسباب حاصل کر رہے ہیں،
حلال راستے سے آ رہا ہے؟ کیا یہ دنیا کے اوپر کیا یہ دنیا ہمارے دین کے اوپر، ہماری شریعت کے اوپر حاوی اور مشکل تو نہیں ہے؟ کیا ہم مسجدوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں؟ یا کاروبار کرتے ہوئے حلال اور حرام کا ہمارے دل و دماغ میں تصور ہے؟ تو یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ میں بیان کرتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی بہت سے ایسے مالدار صحابہ موجود تھے، اور جن کے ذریعے دین کو بڑی تقویت ملی ہے، دین کو بڑی قوت ملی تھی۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے دل و دماغ میں جو میں نے مثال پیش کی وہ اگر رہتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے طالب علمانہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔